ایک آدمی جماعت میں رکوع کے اندر ملتا ہے تو کیا وہ پوری رکعت پا لیتا ہے یا آخر میں دوبارہ ادا کرے گا؟ مسئلہ اختلافی ہے کہ رکوع میں ملنے والے کی نماز رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ جو رکوع میں ملتا ہے اس کو اپنی رکعت دہرانی چاہیے، اس کی سورۃ فاتحہ رہ گئی، یہ رکن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ پاکستان انڈیا میں رمضان میں جب وطر کی جماعت ہوتی ہے تو وہاں 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تشہد کر کے پھر 1 رکعت ہوتی ہے، جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں، تو کیا اس امام کے پیچھے اس طریقے سے پڑھ لیں یا اپنا الگ وطر ادا کریں؟ وطر کا سنت طریقہ یہی ہے، جب 3 وطر اکٹھے پڑھے جائیں تو پھر درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھنا، پہلی رکعت پڑھے کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑی ہو گئی، اور آخری تشہد کرنا۔ عجیب بات ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ثابت ہیں وہاں عمل نہیں کرنا، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ٹوچ لگانا ہے اپنی طرف سے۔ رکوع میں جاتے ہوئے رفعین سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے صحیح حدیث کے مطابق رفعین ثابت ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے ہوئے رفعین ثابت ہے۔ جہاں ثابت ہے وہاں کہیں گے اجی یہ رفعین کرنا مکھیاں اڑانا ہے، سنا ہوگا اجی آپ نہیں جانتے یہ رفعین اس لیے ہوتی تھی کہ اس وقت نا بت لوگ لے کر آتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھے جماعت سے نماز تو مدینے میں فرض ہوئی، بتوں والی پارٹی مکے میں رہ گئی تھی، ایتھے بت تو سپلائی کرتا رہے، یہاں بت کون دیتا رہا؟ بت والی پارٹی مکے میں رہ گئی، مدینے میں جماعت سے نماز فرض ہوئی۔ اچھا اگر بت تھا بھی صحیح، اس سے زیادہ بڑا تو بت نہیں ہوگا نا، یہ دیکھو یہ بت شریف یہاں آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایویں کر دینے نا۔ یہ کرنے والے تو سنت کے مطابق چھوڑے ہیں، اور یہ اب وہ پہلی کرنے سے بت گرا یا نہیں گرا؟ جب پہلی سے بت گر گیا اس کو بھی چھوڑ دو، یہ کیوں کرتے ہو؟ جہاں حدیث رسول ہے وہاں عمل نہیں کرنا، اور جہاں نہیں ہے تو تیسری رکعت میں وتر میں کھڑے کھڑے قنوت پڑھنے سے پہلے رفعین کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کوئی حدیث دکھا دے ہمیں اس کی، جس کا ثبوت نہیں ہے وہاں اپنے پاس سے بنا لی، اور جہاں ثبوت ہے وہاں نہیں کرتے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے شرط ہے کہ امام مواحد ہو، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مواحد کے پیچھے نماز پڑھیے۔ کیا سونے کی چین پیر میں پہن سکتے ہیں؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت سونے کی زینت کی جو چیزیں پہننے چاہیں پہن سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ کسی کے مرنے پر اس کے نام پر غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے نام پہ قرآن خوانی کرنا ثواب کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس کام میں ثواب ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کے مرنے پر نہ کام کرتے؟ یہ ابراہیم کی وفات پہ یہ کام نہ کرتے؟ عثمان کی 2 بیوییں اپنی 2 بیٹیوں کے مرنے پہ یہ کام نہ کرتے؟ یہ طریقہ صحابہ میں نہ آتا؟ بھائی یہ مسئلہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مولوی نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے کاروبار بنایا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا یا نہیں؟ اور ادھر باپ مر گیا، ادھر مولوی صاحب پہنچ گئے، پہلے دن کا ختم، دوسرے کا ختم، تیسرے کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، پھر اب 40 دن تک مولوی کو بہترین روٹی ملتی ہے نا، بہترین اس کا دھندا چلتا ہے۔ اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، اس کا کام چلتا رہے گا۔ کوئی مر گیا ہے آپ اس کے لیے دعائے خیر کرو، ٹھیک ہے، اس کے لیے مغفرت کا سوال کرو، یہ سنت سے ثابت عمل ہے۔ باقی یہ اصال ثواب، یہ قرآن خوانی، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ 4 سنت ایک سلام سے پڑھنا، جی 4 رکعت اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نفلی نماز 2 کر کے پڑھی جائے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک۔